والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، اللہ تعالی نے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیات میں پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس بات کو نمایاں کر دیا کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، پہلے تو یہ تسلی کر لو کہ اس میں شک کوئی نہیں. جب شک نہ ہو لیکن اس کے باوجود مریض کو فائدہ بھی نہ ہو، دوائی کے اصلی ہونے میں شک نہیں لیکن مریض کو فائدہ نہیں، تو پھر بتانے والا بتاتا ہے کہ دوائی کے اصلی ہونے میں شک نہیں لیکن یہ 40 سال سے اوپر والوں کے لیے ہے، آپ نے 30 سال کی عمر میں کھائی اس لیے فائدہ نہیں ہوا. دوائی کے اصلی ہونے میں شک نہیں لیکن کھانے والے کو لوگ بتاتے ہیں آپ سردی میں کھاتے تو فائدہ ہوتا، آپ نے گرمی میں کھایا اس لیے فائدہ نہیں ہوا. تو قرآن مجید کے اصل ہونے میں شک کوئی نہیں، اس میں ہدایت کی ساری باتیں اصول موجود ہیں، اس میں شک کوئی نہیں. لیکن فائدہ کن لوگوں کو ہوگا؟ قرآن کہتا ہے للمتقین، اس سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جن کے دل میں رب سے ملاقات کا شوق ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کے لیے قرآن مجید میں ہدایت کا سامان موجود ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید صرف ایک عام کتاب ہے. جہاں عام کتابیں رکھی رہے گی وہیں قرآن مجید بھی رکھا رہے گا. قرآن مجید فائدہ صرف اس کو دے گا جو بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہو اور وہ رب سے ڈرنے والا ہو. میں نے قرآن مجید کی جو پہلی سورہ مبارکہ سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جب قرآن مجید یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، عام طور پر اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو مفہوم ذہن میں اترتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک شک نہیں. لیکن اگر پوری بات کی جائے تو یہ ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں اس بات کا کہ لوح محفوظ میں یہی قرآن تھا، اس بات میں شک نہیں ہے. اور لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر نازل کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی قرآن مجید کو جو کبھی لوح محفوظ میں تھا، کبھی جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا اور کبھی مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر اترا، اسی قرآن مجید کو مصطفیٰ کریم نے تلاوت کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی قرآن مجید کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھوایا
صحابہ کرام کے قرآن مجید کو لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کو صحابہ کرام نے حفظ کیا، ان کے حفظ کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا، صحیفوں میں لکھ کر محفوظ کیا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جب روانہ کیا قرآن مجید کو، اگر بالخصوص آپ علماء کرام تشریف فرما ہیں، سورہ انعام کا اگر شان نزول دیکھیں تو یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہاں بات ملتی ہے کہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل کے 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 فرشتے دائیں اور 70,000 فرشتے بائیں، اور اللہ کا قرآن لے کر آسمان سے حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید دینے والے، اس شان سے آنے والے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں وہاں سے قرآن مجید کو روانہ ہونے والے یہ فرشتے جب حضور کو قرآن دے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان سے قرآن لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو لکھوا دیتے ہیں۔ تو جبرائیل کے لانے میں شک کوئی نہیں، اور حضور کے لینے میں شک کوئی نہیں، اور صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام قرآن مجید کو لیتے تو پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے۔ مبادہ ایسا ہو جبرائیل قرآن لے کر آئے اور میں کوئی پڑھنے سے بھول جاؤں اور اس کے بعد جبرائیل واپس چلا جائے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، تو پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کو ساتھ ساتھ تلاوت فرماتے تاکہ قرآن مجید کو برابر پڑھنے کی وجہ سے میں اس کو یاد کر لوں، دہرا لوں، اور دوبارہ دہرانے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے ضائع ہونے کا، بھول جانے کا امکان بالکل نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے آخر تک شاید آواز پہنچنے میں مسئلہ ہو، تو اگر جنریٹر ہے تو انتظار کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر جبرائیل قرآن مجید لے کر آئیں تو یاد رکھیں صرف میرے نبی کا سینہ نہیں بلکہ ہر نبی کے سینے کو میرے رب نے چنا ہوا ہے۔ صرف میرے نبی کی ذات نہیں بلکہ انبیاء کی ساری جماعت انتخاب اللہ کا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو جبرائیل قرآن مجید دے دیں تو حضور ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہیں، برابر تلاوت کرتے ہیں۔ مبادہ جبرائیل وحی دے کر چلے جائیں اور میں پڑھنے سے رہ جاؤں، یہاں حفاظ تشریف فرما ہیں، میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کروں گا، حفاظ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کس سورہ مبارکہ میں ہے۔ جب حضور علیہ السلام زبان کو حرکت دیتے تو جبرائیل نے ذاتی حیثیت میں مشورہ نہیں دیا کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کو قرآن مجید اللہ نے دیا ہے، یہ محفوظ رہے گا، آپ سے ضائع نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید نے خود قرآن کی آیت کے ذریعہ مصطفیٰ کریم جو زبان کو حرکت دیتے وہ تسلی نازل کی، اور وہ کیا تھی؟ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اور لینے میں جلدی نہ کیجئے یہ سوچ کر کہ آپ لینے سے رہ جائیں گے، آپ کو جبرائیل قرآن دے کے جائیں تو آپ بعد میں بھول جائیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، حفاظ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہ آیت مبارکہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ تو تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے حفاظ کہیں گے یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سورہ قیامہ کی آیت کیا کہتی ہے؟ یہ سورہ قیامہ کی آیت کہتی ہے اے محمد آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے، لینے میں جو آپ جلدی کرتے ہیں اس کی فکر نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات جب مصطفیٰ کریم کو زبان کی حرکت سے روک رہی ہیں تو پتہ یہ چلا یہی قرآن مجید کی آیت
لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے. یہی سورہ مبارکہ لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے. سمجھ میں بات یہ آئی؟ ابھی مکہ نہیں بنا، مدینہ نہیں بنا، حضور کے جد امجد نہیں آئے، ابھی تو حضور کے آباء و اجداد بھی دنیا میں نہیں آئے کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ کو اس بات کا علم تھا جب میرے محمد پر جبرائیل قرآن لے کر جائے گا، میرا نبی قرآن لینے میں جلدی کرے گا، اور میں نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے نبی سے یہ کہنا ہے آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ لینے میں جلدی نہ کیجئے. یہ جبرائیل کا مشورہ ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا ابھی ابھی مصطفیٰ نے زبان کو حرکت دی تو جبرائیل نے مشورے سے روک دیا، لیکن جب بات قرآن کی آ گئی تو اس کا مطلب ہے ابھی عالم بنا نہیں تھا، پاک پیغمبر کی زبان کی حرکت کا بھی رب کو پتا تھا، ابھی مکہ مدینہ بنا نہیں تھا، پاک پیغمبر قرآن مجید لینے میں جلدی کریں گے اور قرآن ان کو روکے گا، یہ رب کے علم میں تھا. اب میں اس سے اگلی آیت مبارکہ اس شاہ کے صحابہ کے لیے پڑھنے والا ہوں. توجہ آپ کی یہاں ہو، ایمان کی تازگی کے لیے اس آیت کو سن لیجئے گا. یہاں قرآن کہتا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اس کا مطلب ہے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا لینا اور قرآن کا روکنا قرآن کو پتا تھا، اور قرآن مجید حضور نے لے کر جن کو لکھوانا تھا ان کا مشورہ بھی جبرائیل نے نہیں دیا، بلکہ ان کے بارے میں بھی مکہ مدینہ بننے سے پہلے، عرب و عجم بننے سے پہلے، خزا صحرا بننے سے پہلے، عالم ارواح سے بھی پہلے، عالم ارواح سے بھی پہلے، یہاں تک کہ لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا تھا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. اس کو لکھنے والے ہاتھ پاکیزہ ہاتھ ہوں گے. مصطفیٰ پر جب قرآن آیا لکھنے کے لیے مصطفیٰ نے جب امیر معاویہ کو بلایا، دنیا تو تب پتا چلا جب پاک پیغمبر نے معاویہ کو بلا لیا تھا، قرآن لکھنے کے لیے پکارا تھا، لیکن رب کی عدالت میں یہ فیصلہ جناب آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا کہ قرآن محمد پہ اترے گا، لکھنے والے ہاتھ معاویہ کے ہوں گے. ملوالی میں کوئی قرآن مجید کا حافظ بچہ ہو، کہتے جی اللہ تو دے سینے آپ قرآن مجید واسطے چون کے دے، تیرے بچے کا سینہ قرآن کے لیے چنا جائے وہ تو ہو گیا نصیب والا. سفیان کا بیٹا قرآن لکھنے کے لیے چنا جائے اس کے نصیب کے کیا کہنے. حضور قرآن لکھواتے، لکھوانے میں شک کوئی نہیں، صحابہ نے قرآن لکھا، ان کے لکھنے میں شک کوئی نہیں. اور اگلی بات سن لیجئے، انبیاء کی جماعت ہو یا صحابہ کی جماعت ہو، انبیاء بھی انتخاب اللہ کا ہے، صحابی بھی انتخاب اللہ کا ہے. جب دونوں جماعتوں کو چننے والا رب ہے، مسلمان دونوں جماعتوں کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. رب نے چنا، ہو سکتا ہے امتی نیکی میں تعداد کے اعتبار سے صحابی سے بڑھ جائے. مثال کے طور پر صحابی نے ایک حج کیا، راول پنڈی کے مسلمان نے 17 حج کر لیے. نبی نے ایک حج کیا، اٹک کے مسلمان نے 50 حج کر لیے. تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر رتبے کی بات کرو تیرے 100 سال کے حج حبشے کے کالے بلال کے پسینے کی بوند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تعداد میں امتی زیادہ ہو جائے ممکن ہے، لیکن درجے میں امتی زیادہ ہو ممکن نہیں. تعداد میں زیادہ ہونا ممکن ہے، مرتبے میں امتی زیادہ ہو ممکن کوئی نہیں. انبیاء کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، جبرائیل کو بھیجنے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، مصطفیٰ کے دل پہ قرآن کے آنے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اور قرآن لکھنے والوں کا انتخاب بھی. بلند آواز سے بتائیں کس نے کیا؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس نے کیا؟ محبت سے بتائیں کس نے کیا؟
اللہ نے انتخاب کیا. اگلی بات آپ کو سننے میں مزہ ہی تب آئے گا جب آپ پہلے اس بات کو ایک مرتبہ پھر پختگی کے ساتھ دہرا لیں. صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے کس نے انتخاب کیا؟ کس نے؟ 2018 کا انتخاب آپ نے کیا. عوام بھی پچھتاتے رہے، خواص بھی پچھتاتے رہے، پھر افراتفری ہو گئی، پچھتاوا چینج ہو گیا، عوام ادھر پچھتاوا ادھر. پھر اس کے بعد صورتحال بنی، پچھتاوے میں اور اضافہ. ہم کہتے ہیں اٹک میں رہنے والے، ہزروں میں رہنے والے، ملوالی میں رہنے والے، یہ تو کمزور انسان ہیں، ان سے تو انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے. فلاں صاحب آپ کی تو زندگی میں بڑے مشاہدات ہیں، آپ کے تو زندگی میں بڑے تجربات ہیں، آپ نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو گئی. آخر جی بہت بڑی غلطی ہوئی نہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا آپ سے غلطی ہونا ذرا ہے حیرت کی بات. کہتے بس ہو گئی کیا کریں. میں نے کہا چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی، دنیا کا ذہین ترین انسان ہو تو غلطی ہو جاتی ہے، پڑھے لکھے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. انتخاب میں رشتہ کرنے کے لیے آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، بعد میں نوبت طلاق کی آ گئی. کہتے انتخاب میں غلطی ہو گئی، پلاٹ خریدا تو بعد میں پتا چلا کاغذات ٹھیک نہیں تھے، پلاٹ کے انتخاب خرید و فروخت میں غلطی ہو گئی. گاڑی خریدی تو پتا چلا گاڑی کے کاغذات ٹھیک نہیں تھے، گاڑی پسند آئی، بعد میں مسائل سے پتا چلا اس سے تو بیکار رہنا ہی بہتر تھا. یہ تو روزانہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب ہم انتخاب کریں غلط ہو سکتا ہے، جب رب انتخاب کرے تو غلط ہو سکتا ہے. رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں صحابہ سے محبت اس لیے کہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ جب اللہ کا انتخاب ہے. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے صحابہ وہ جماعت ہے جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، اور امتحان لینے والا خود اللہ، اور انعام اولئک الذین امتحن اللہ. جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لعنت اللہ. انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ، اللہ نے صحابہ کو چنا، مصطفیٰ کے لیے چنا. آپ رشتہ کریں غلط ہو سکتا ہے. عائشہ صدیقہ کا انتخاب میرا رب مصطفیٰ کے لیے خود کرے، آپ کریں غلط ہو سکتا ہے. ابو بکر کے سسرال بننا بھی رب کا انتخاب ہے، عثمان و علی کا داماد بننا بھی رب کا انتخاب ہے. رب کا انتخاب غلط ہو سکتا؟ غلط ہو سکتا؟ اور اگلی بات، یہ صرف رب کا انتخاب تو نہیں. کانفرنس کا عنوان عظمت صحابہ. اس صحابہ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ انتخاب اللہ کا ہے اور ان کی نسبت مصطفیٰ ہے. آج کل ہمارے بعض پیر صاحب ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنا ایک علیحدہ ڈیزائن، علیحدہ لباس، علیحدہ وضاقتہ ان سے محبت کرنے والے اپنا لیتے. پتہ چلتا ہے کہ یہ براؤن کلر کی ٹوپی کس کی ہے؟ کہتے یہ پیر برکت علی صاحب کے ماننے والے. بھئی یہ پگڑی کا ڈیزائن کیسا ہے؟ کہتے یہ نقش بندی سلسلے سے ہے. اچھا بھئی یہ کرتے کا ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ جی چشتی سہر وردی ہے. اچھا بھئی یہ ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ بڑے پیر انگلینڈ میں چونے.
اللہ معاف کرے ایسا نہیں قوم نے حالات بھی ہون ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھنا رہے تہجد پڑھنا رہے آخنے جی پیر جی ساری زندگی تساں نال گزاری ہے کوئی تساں نے کرامت نظر نہیں آئی 30 سال تک کسی اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص رہا جاتے وقت کہنے لگا پیر صاحب 30 سال گزارے ہیں آپ کی نا کوئی کرامت نظر نہیں آئی بندے آخنے کرامتیں ہونی بھی بندیاں نے کپڑے وہاں آگ لا چھوڑے میاں بیوی نے اندر طلاقاں پوا چھوڑے چلدی دکان بند کرا دے وے فساد پوا دے وے او کامل پیرے وہ 30 سال اللہ والے کی خدمت میں رہنے والا جس کے دل میں ابھی مرض باقی تھا کہتے پیر صاحب 30 سال رہا ہوں آپ کی کرامت نہیں دیکھی اس نے کہا صرف یہ بتاؤ ان 30 سالوں میں محمد کریم کی سنت کے خلاف کوئی کام یہاں دیکھا ہے اس نے کہا نہیں جی حضور کی سنت کے خلاف میں نے کوئی کام یہاں نہیں دیکھا اس نے کہا اللہ کے بندے 30 سال میں اگر کمبلی والے آقا کی کسی سنت کو یہاں پہ ترک نہیں کیا گیا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہو سکتی ہے لیکن اسامت او پیر چاہیے نا ملتان کے علاقے میں ایک آدمی نے ایک پیر صاحب سے بیعت کر لی اور وہ پیر صاحب ریچھ اور کتے کی لڑائی بھی کرواتے تھے میلے ٹھیلے بھی لگواتے تھے ساری کاروائیاں ان میں شامل تھی اس مرید کو کسی نے کہا تمہارے پیر صاحب کے حالات کو ٹھیک نہیں ملتان کے علاقے کی زبان میں وہ جواب دے کہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائیں پانی گندا بھی ہوئے بھا کو تو بجھیندہ ہے بھا کہتے ہیں آگ کو اور پانی گندا بھی ہو تو آگ کو تو بجھاتا ہے کیا مطلب کہتا ہے یہ سید ہیں سید اگر گناہگار بھی ہو تو قیامت کے دن ہماری جہنم کی آگ کو بجھائے گا اس کو کاش کو یہ بتا دیتا میرے مدنی آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی قیامت کے دن اپنے عملوں پہ نظر کرنا مجھ محمد پہ نظر نہ کرنا حضور نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا تو پیروں کے رنگ اور وہ مریدوں پہ ہو جائیں نمایاں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا مرید ہے میں قربان جاؤں تیرا مرید تیرا پتہ بتاتا ہے تیرا مرید تیرا ایڈریس بتاتا ہے تیرے مرید سے تیری شکل و صورت کا اظہار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں گدی فلاں پیر خانے سے ان کا تعلق ہے محمد کے غلام جب مکہ اور مدینہ سے صحابہ نکلے محمد کے غلام جن کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ تھی اس نسبت کو لے کر جب عرب و عجم میں پھیلے اللہ نے ان میں وہ رنگ رکھا وہ نمایاں نور رکھا محمد کے صحابی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے استاد رسول اللہ نصاب کتاب اللہ اور امتحان لینے والا خود اللہ صحابہ کو چننے والا کون ہے چننے والا کون ہے اور صحابہ کو چننے کے بعد صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ اللہ نے بنا دی اٹک کے لوگوں حضور کا چمڑے مبارک سے بنا ہوا وہ جوتا جس کو آج کسی میوزیم میں رکھا ہو مسلمان اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں محبت سے نم ہو جاتی ہیں دھاگوں سے بنا ہوا حضور کا کرتا کسی میوزیم میں نظر آ جائے محبت میں آنکھیں نم ہو جائیں اور اگر کوئی دھاگے سے بنے ہوئے کرتے کی گستاخی کر دے تو مسلمان بتائیں کہ یہ کافر ہے اس نے دھاگوں کے کرتے کی گستاخی نہیں اس نے نسبت مصطفیٰ والے کرتے کی توہین کی ہے اگر کوئی حضور کے نالین پاک کی گستاخی کر دے کہنے والا کہتا ہے اس نے چمڑے کی گستاخی نہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے نالین پاک کی گستاخی کی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر دھاگے کا گستاخ مسلمان نہیں ہے حضور کے نالین پاک کا گستاخ مسلمان نہیں ہے تو بتاؤ عائشہ کا گستاخ بھی مسلمان ہو سکتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن
ایک ہے کپڑے کا لباس اور ایک ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ہو تو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا لباس. بتاؤ خدیجہ میرے نبی کا لباس ہیں یا نہیں ہے؟ عائشہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ جویریہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ حفصہ و میمونہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ پاک پیغمبر کے اہل بیت پاک پیغمبر کا لباس ہے. پاک پیغمبر کے اصحاب پاک پیغمبر سے نسبت ہے. نہ تو حضور کے کرتے کی گستاخی کو گوارا کیا جا سکتا ہے، نہ حضور کے اہل بیت اور اصحاب کی گستاخی کو گوارا کیا جا سکتا ہے. اور اگلی بات، صحابہ کی تیسری اہم وجہ جو محبت کی وجہ بنی وہ یہ ہے، صحابہ کی صرف نسبت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ ہمارے محسن ہیں. صحابہ ہمارے قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ حضور سے سننے والے کون ہیں؟ حضور جن کو قرآن لکھنے کے لیے بلائیں وہ آ جائیں تو کون ہیں؟ پاک پیغمبر نے جن کے گھروں میں رشتوں کے پیغام بھیجے وہ کون ہیں؟ حضور جن کے گھر سہرے لگا کے گئے وہ کون ہیں؟ اور جو حضور کے گھر سہرے لگا کے آئے وہ کون ہیں؟ حضور نماز پڑھائیں تو پیچھے کھڑے رہنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ رکھنے والے کون ہیں؟ بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر ہر حال میں مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہنے والے کون ہیں؟ اور صرف ایسا نہیں کہ ساتھ رہے بلکہ حضور سے دین لے کر آج 1400 سال کے بعد ہم تک دین ایسے ان محسنوں نے پہنچایا. اٹک کے کسی عاشق رسول سے پوچھو بتاؤ تمہارے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے؟ وہ کہے گا مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، محمد کے صحابی نے گن کے بتا دیا کہ داڑھی مبارک میں سفید بال 11 تھے. آج کوئی پوچھے حضور کا حلیہ بتاؤ تو حضور کی پیشانی کو محفوظ کر کے آج امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آنکھوں کو محفوظ کر کے امت کو بتانے والے کون ہیں؟ حضور کے رخسار کو دیکھ کر امت کو بتانے والے کون ہیں؟ آپ کے علاقے میں کوئی سوئی گیس لے آئے وہ تو محسن ہو گیا. جو آپ کے علاقے میں بجلی کا کھمبا دے دے وہ تو محسن ہو گیا. جو مصطفیٰ کا سارا دین دے دے اس سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں. سیاستدان اپنے کام کے بلبوتے پر، ڈیولپمنٹ کے بلبوتے پر، اپنی کارکردگی کے بلبوتے پر، آپ کے بچوں کو ملازمت دلوانے کے بلبوتے پر، 1 کروڑ نوکریوں کے لالچ کے بلبوتے پر، گھر بنانے کے بلبوتے پر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کہتے ہیں جناب نوکری لگ گیا ہے بچہ، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، کام ہو جائے گا. اور جو 1 نوکری دے وہ تو محسن ہے، جو سارے کا سارا قرآن دے دے اس سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کے معاملے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ ہر انسان میں اللہ نے جوہر رکھا ہے. فرق یہ ہے کوئی جذباتی بھٹو کے لیے ہوتا ہے، فرق یہ ہے کوئی جذباتی عمران خان کے لیے ہوتا ہے، فرق یہ ہے کوئی جذباتی نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ہوتا ہے. ہمارا تعلق جس قافلے سے ہے یہ مریم نواز کے لیے نہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے لیے جذباتی ہوتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے محسن کی عزت کا تحفظ، محسن کی عزت کا پہرا، یہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر نسل میں آج تک برابر چلا آ رہا ہے. جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اگر مسلمان ہوں تو ان کے محسن بھی کون ہیں؟ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کے محسن بھی کون ہیں؟ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کے محسن بھی کون ہیں؟ مولانا عبدالاکبر چترالی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور وہ بل یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کو اس ملک میں پرانے قانون کے تحت
صرف 3 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ اس بل میں یہ مطالبہ کیا گیا، یہ سزا کمزور ہے، جو حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کی گستاخی کرے اس کو کم از کم عمر قید کے لیے جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ قانون اچھا بننے جا رہا ہے یا برا؟ حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے اس ملک کا قانون 3 سال کا۔ اب نئے قانون کے تحت حضرت فاطمہ کے گستاخ کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے، قانون سے آپ خوش ہیں پریشان ہیں؟ حضرت علی کے گستاخ کے لیے پہلے قانون 3 سال کا، اب کوئی حضرت علی کی گستاخی کرے ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے، مرتا رہے۔ علی کے چاہنے والے اس قانون کی حمایت میں ہیں یا مخالف؟ حمایت میں ہیں یا مخالف؟ حضرت خدیجہ کے گستاخ کے لیے پہلے قانون 3 سال کا، ام المومنین حضرت خدیجہ کی اگر کوئی اب گستاخی کرے تو ساری عمر جیل میں۔ حضرت خدیجہ کے بیٹے اس قانون سے خوش ہیں یا پریشان؟ بدقسمتی دیکھیے، اس ملک میں ایسا منحوس طبقہ بھی موجود ہے جو حضرت علی کے گستاخ کے خلاف بننے والے قانون پر پریشان ہے، حضرت فاطمہ کی عزت کے قانون پر، حضرت خدیجہ کی عزت کے قانون پر اسے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، جس کو حضرت فاطمہ کی عزت کے قانون سے تکلیف ہو وہ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جس کو حضرت حسن و حسین کی عزت کے قانون سے تکلیف ہو وہ حضرت حسن و حسین کی عزت کے دفاع والا حقیقی علمبردار ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اس قانون سے اختلاف ہو وہ پھر اپنے آپ کو حسینی کہلائے تو یہ بات مناسب ہے؟ علوی کہلائے مناسب ہے؟ فاطمی کہلائے مناسب ہے؟ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، علامہ عبدالاکبر چترالی کے اس بل پر مسلم لیگ نے بھی دستخط کیے، پی ٹی آئی نے بھی دستخط کیے، جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم اے این پی نے بھی دستخط کیے، تمام جماعتوں نے دستخط کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ سارا پاکستان ابو بکر صدیق کی سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ تو مولانا اعظم طارق کا بل ہے، یہ پیش کرنے والا بندہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا ہے، لیکن یہ بل مولانا اعظم طارق کا ہے۔ میں نے کہا یہ نہ دیکھیں بل کس کا ہے، یہ دیکھیں کہ دلیل کتنی وزنی ہے کہ پوری قومی اسمبلی میں کوئی ایک بندہ بھی انکار نہیں کر سکا۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے دلیل کی بنیاد پر کی ہے، اور انشاءاللہ اس بل کو اب سینٹ میں زیر بحث آنا ہے، انشاءاللہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کی عزت پہ قانون کا پہرا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے علاقوں میں رواج ہے، خیر کا کام ہونے لگے تو پہلے دعا بزرگوں سے کرواتے۔ اس مجلس میں 50 سال سے اوپر کے بزرگ جتنے موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کے لیے پہلے یہ بزرگ کھڑے ہو کر محبت کا اظہار کر کے بتائیں اگر ان بزرگوں کو سینٹ کے باہر ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کے لیے بلا لیا تو یہ بزرگ آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ کھڑے ہو کر بتائیں، صرف 50 سال سے اوپر کے بزرگ۔ سفید بالوں سے میرے اللہ کو حیا آتی ہے، یا اللہ یہ سفید بالوں والے تیرے نبی کے حرم عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں اور آنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ 20 سال سے نیچے کے جتنے بچے ہیں کھڑے ہو جائیں، 20 سال سے نیچے کے بچے کھڑے ہو جائیں۔ بیٹا بتاؤ حضور کے صحابی معاذ اور معوذ کی عزت کے قانون کے لیے آپ کو سینٹ کے باہر اہل بیت اور اصحاب کی عزت کے قانون کے لیے قائدین نے آواز دی تو بچوں بتاؤ آنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بیٹا آنے کے لیے تیار ہو؟ جزاک اللہ، تشریف رکھے بیٹا۔ 20 سے 40 سال کے درمیان میں جتنے جوان ہیں کھڑے ہو کر بتاؤ اماں عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے آ جاؤ گے؟ اماں فاطمہ کی عزت کے قانون کے لیے آ جاؤ گے؟
جماعت کے ہر قدم کو مضبوط کرو گے، صحابہ پکارو گے، اللہ ہمیں ناصر